ایک ولی کامل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جس پتھر کو بھی انگلی لگاتے وہ پتھر سونے کا بن جاتا۔ ایک شخص جو بہت غریب تھا وہ ان کا پتہ کرتے کرتے ٹکے کھاتے ہوئے ٹوٹے کھاتا ہوا کہیں نہ کہیں ان تک پہنچ جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے ولی ایک پہاڑی کے ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں، وہ شخص ان کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ کے ولی اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ جو ہے سنتے ہیں تو وہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے اور آ کے ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، رونے لگ پڑتا ہے۔ تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں میاں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص اپنی ساری عبادات بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی مسکرا کے کہتے ہیں کہ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ پتھر جو ہے اس کو انگلی لگائیں اور یہ سونے کا بن جائے اور میری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں، میری ساری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ آپ چھوٹی سی شفقت سے مہربانی سے میری ساری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ولی اس پتھر پہ انگلی پھیرتے ہیں اور وہ پتھر سونے کا بن جاتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کا تہ دل سے شکریہ ادا کر کے واپس مڑتا ہے، تھوڑی دیر آگے چلتا ہے تو پھر واپس مڑ آتا ہے۔ اللہ کے ولی تھوڑی دیر آگے دوبارہ چلنے لگ پڑتے ہیں، واک کرنے لگ پڑتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے ولی مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص دوبارہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے کہتے ہیں میاں آپ کیا بات ہے، تمہارا مسئلہ تو میں نے حل کر دیا، تم تو اب ساری زندگی خوشحالی کی زندگی گزارو گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے ولی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے میرے بچے بھی میرے بعد جو ہے وہ میرے موت کے بعد خوشحالی کی زندگی گزاریں، آپ نے مجھ پہ تو بہت بڑا احسان کر دیا ہے، آپ ایک اور احسان کر دیں، آپ نے جو انگلی پھیرنی ہے تو یہ چند پتھر ہے، یہ ایک بڑا پتھر ہے، اس کو انگلی پھیریں اور یہ سونے کا بن جائے۔ اللہ کے ولی نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے میاں بتاؤ۔ اس نے وہ پتھر اللہ کے ولی کے سامنے رکھا، اللہ کے ولی نے انگلی پھیری اور ان کی خاص کرامت سے وہ پتھر بھی، وہ بڑا پتھر بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور پتھر اٹھا کے چلنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ کے ولی دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، واک شروع کر دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر آپ کے قدموں کے پیچھے کسی شخص کی جو ہے وہ آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو آپ دوبارہ مڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے پیچھے آ رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے تمہاری اپنی مشکل آسان کر دی، تمہاری 7 نسلیں اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گی، اب کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ نے ایک انگلی پھیرنی ہے اور مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بننا ہے، تو آپ ایک انگلی پھیریں اور تاکہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں۔ اللہ کے ولی مسکرا دیے، کہتے ہیں یہ بھی تمہاری خواہش پوری کر دیتے، تم دنیا کے امیر ترین شخص بن جاؤ۔ اللہ کے ولی پہاڑ کی جانب انگلی کرتے ہیں تو وہ پہاڑ اللہ کے ولی کی کرامت سے وہ پہاڑ سونے کا بن جاتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور واپس چل نکلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر آگے چلتا ہے تو واپس مڑتا ہے۔ اللہ کے ولی بھی اپنی واک پہ دوبارہ نکل جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پیچھے آہٹ فیل کرتے ہیں، آہٹ محسوس کرتے ہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ جب انہیں محسوس ہوتی ہے تو مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت غصہ آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دی، اب کیا چاہتے ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور آپ کی انگلی کی مجھے تلاش ہے، آپ مجھے اپنی یہ انگلی عنایت کر دیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس انگلی کی تلاش میں ہے۔ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں اور ضرورتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص اس انگلی کی تلاش میں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اسے کتنی دولت چاہیے ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ امریکہ کے کسی ریسرچ ادارے نے ایک ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق اگر ایک شخص جو ہے سالانہ $60,000 سے $90,000 کماتا ہے تو وہ ایک بہت ہی پرتعیش خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، اور پاکستانی روپیز میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً
पर मंथ जो है 15 लाख से लेके 20-22 लाख रुपए बनते हैं। तो अगर जिस शख्स के पास इतने पैसे हैं, 2-4 करोड़ हैं मिसाल के तौर पे, तो वो अपनी ज़िंदगी की मिसाल के तौर पे उसकी ज़िंदगी के 20 साल बाकी रह गए हैं, 50 साल उसकी उम्र है, तो वो लग्जरी लाइफ गुजार सकता है, यानी कि बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सैर तफरी, सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद दौड़ चाल भेड़ चाल लगी हुई है। जरदारी साहब के पास इतनी दौलत है कि अगर एक शख्स जो है पर मंथ अगर 10 लाख कमाएगा तो उसको जरदारी साहब की दौलत को टच करने के लिए जो है 34,774 साल लगेंगे। ये हाल है और अभी भी जो है वो जारी है, तको जारी है। अल्लाह पाक की ज़ात रहम करे हम पे, हमें अपने ज़ुबान में रखे। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का भला हो जाए सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये दौड़ चाल तो रुकनी नहीं है, क्योंकि हम जो है वो इतने दुनियादारी में खो गए, हमें आखिरत तो बिल्कुल याद नहीं। एक भीड़ चाल है उसमें हम लगे हुए हैं। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़ेर आपको गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।